علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سامعین اور ناظرین کے لیے کتاب الصوم یعنی روزے کا بیان میں سے کچھ باتیں عرض کی جا رہی ہیں کہ روزہ صحت جسمانی اور روحانی کے لیے ایک نسخہ کیمیا کی طرح ہے، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو سورۃ البقرہ میں فرمان آیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ ایمان والو تم پہ روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ ان لوگوں پر فرض کیے گئے تھے جو تم سے قبل ہوئے ہیں، عجب نہیں کہ تم متقی بن جاؤ۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، اس بات کی شہادت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز کا قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا اور حج ادا کرنا، اور رمضان کے روزے رکھنا۔ روزہ کی لغوی اور اصطلاحی تعریف کے بارے میں بات یہ آتی ہے کہ لغت میں ڈکشنری میں بات چیت یا کھانے پینے سے رکے رہنے کو روزہ کہا جاتا ہے، اور اصطلاح شریعت میں صبح صادق سے لے کر کے غروب شمس تک اکل و شرب یعنی کھانے پینے، جماع اور بری باتوں سے رکنے کو روزہ کہتے ہیں۔ اسلام ایک متنوع العبادات ہے، ایک متنوع العبادات مذہب ہے، جیسے نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج وغیرہ تمام عبادتوں کا منشا اور مقصد خدا تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری اور کمال بندگی ہے، مگر کچھ عبادتیں ایسی ہوتی ہیں جو عمل میں جھلکتی ہیں، جیسے نماز، زکوٰۃ اور حج دکھائی دیتی ہے، اور کچھ عبادتیں ایسی ہوتی ہیں جو عمل میں بظاہر دکھائی نہیں دیتی ہے، جھلکتی نہیں ہے، جیسے روزہ جو نہ قولی عبادت دکھائی دیتی ہے نہ فعلی، بلکہ صرف امساک یعنی رکنے کا نام ہے۔ اسی لیے روزہ کی تعریف کے بارے میں یہ بات آتی ہے والامساک عن الاکل والشرب، کہ ظاہر پر غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ ایک منفی عمل ہے، لیکن اپنی حقیقت اور روح کے اعتبار سے یہ ایک ایجابی عمل ہے۔ اسلام کے ارکان خمسہ میں سے روزہ کا درجہ 3 نمبر پہ آتا ہے۔ اسلام نے فرضیت احکام میں یہ روش اختیار کی ہے کہ پہلے نماز کو جو ذرا ہلکی عبادت ہے فرض کیا، پھر اس کے بعد زکوٰۃ کو، زکوٰۃ کے بعد پھر روزے کو۔ چونکہ روزہ کی تکلیف نفس پہ شاق اور گراں گزرتی ہے، اس لیے اس کو 3 درجے پہ رکھا گیا ہے۔ روزہ کی فرضیت 10 شعبان المعظم سن 2 ہجری مدینہ منورہ میں ہوئی ہے۔ مدینہ المنورہ میں اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ شعبان کے مہینے میں سن 2 ہجری میں ہجرت کے دوسرے سال فرض قرار دے دیا گیا کہ اب آپ کی امت پہ روزہ فرض ہے، یہ پورے کے پورے 30 دن یا 29 دن کا پورا روزہ مکمل کریں گے۔ اللہ ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔